سنتے آئے تھے کہ دائی سے پیٹ کا حال چھپا نہیں رہتا۔ اس کی تصدیق وہاں ننگا پربت کے دامن میں ہوئی، دریائے سندھ اور شاہراہ قراقرم کے کنارے شہر چلاس میں۔ میں اس علاقے کی واحد خاتون ڈاکٹر سے ملنے جا رہا تھا۔ میری جیپ پہلے خشک بلندی پر چڑھی اور پھر سرسبز نشیب میں اترنے لگی۔ سڑک کی دو جانب دو بستیاں تھیں۔ کسی نے بتایا کہ داہنی جانب فلاں قبیلہ اور بائیں جانب فلاں قبیلہ رہتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ خود کو دو دشمنوں کے درمیان پایا تو میں نے دم ساتھ لیا، اور جب تک خاتون ڈاکٹر کے انگریزوں کے زمانے کے بنگلے میں نہیں پہنچ گیا، اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہی۔ خاتون ڈاکٹر کی بات ذرا دیر بعد۔ پہلے میری ملاقات چلاس کی میونسپل کمیٹی کے وائس چیئرمین اور شہر کے قدیم باشندے حاجی محمد نقیر صاحب سے ہوئی۔ اس علاقے کی روایت سے خوب واقف ہیں۔ مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں کے لوگوں میں سیاسی شعور کیوں ہے۔ ہمارا علاقہ تو ہے ٹرائبل علاقہ، مطلب قبائل کی طرح ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں قبیلے ہیں چھوٹے چھوٹے، اپنا اپنا خاندان ہے، مطلب چھوٹا قبیلے ہیں، تو یہ قبیلے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تر یہاں دشمنی زیادہ ہے قبیلوں کے اندر۔ تو جب دشمنی ہوتی ہے تو یہ ضروری چیز ہوتا ہے کہ جب دشمن ہوتا ہے تو وہ اپنے دشمن کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے سیاسی شعور اس لیے زیادہ ہے اس علاقے میں، بالخصوصاً اسکردور گلگت کی نسبت، کہ جب وہ اپنے آدمی کو مطلب اپنے دشمن کو گراتا ہے تو وہ اپنا جب پارٹی بناتا ہے تو پارٹی کو بھی وہ کوشش کرتا ہے گرانے کے لیے، وہ زیادہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اپنا پارٹی کے لیے کہ مطلب یہاں پر ہم پارٹی بنائیں گے، سیٹنگ کریں گے، اور دوسرا پارٹی کو ہم مطلب یہ ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ پہلی پارٹی ہمیں گرانا چاہتی ہے تو ہم دوسری پارٹی کو گرانا چاہتے ہیں۔ حاجی محمد نقیل صاحب چلاس کے باشندوں کی خوبیاں بتا رہے تھے۔ کہنے لگے، دو چیزیں یہاں کے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ بڑے پکے پاکستانی ہیں، یہ پاکستان کو اتنا چاہتے ہیں کہ اپنے جان مال تمام مطلب داؤ پر لگاتے ہیں، یہ ان میں بہت بڑی۔ اب دوسرا یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس گورنمنٹ کے بڑا خورخواہ ہے، مطلب یہ کسی مطلب کہ اس کے خلاف۔ ایک یہاں کے لوگ جو ہے پکے مسلمان ہیں، مطلب کہ اپنے دینی کام کے اندر جو ہے مطلب بہت پکے ہیں، مطلب چھوٹے دارالعلوم بنانا، اس کے اندر مطلب اپنے بچوں کو داخل کرنا، پھر ان کو قرآن حفظ کرنا، قرآن پڑھانا، مطلب یہ چیزوں کے اندر تبلیغ و تدریس کے لیے مطلب زیادہ وقت دینا۔ ہر سال یہاں پر چلاس میں اور ناردن ایریا کے اندر اور کسی جگہ میں نہیں ہوتا ہے، چلاس میں ہر سال جو ہے ایک دفعہ اجتماع ہوتا ہے تبلیغی، بہت بڑا ریوان کے اجتماع ہوتے ہیں یہاں پر، اس میں مطلب ہزاروں لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، بلکہ ہمارے لوگ یہاں تک کوریا تک، جاپان تک، اور اس کے بعد اس وقت ہمارے یہاں کی جماعت جو ہے باہر ملکوں میں، مطلب ہے کہ چین میں، اور اس کے بعد کیا نام ہے شام، اور یہاں پر بھی ہمارے لوگ اس وقت موجود ہیں، وہاں پر مطلب تبلیغ کر رہے ہیں۔ حاجی محمد نقیل صاحب بتا رہے تھے کہ خاص طور پر چین میں ہماری تبلیغی جماعتیں بہت جاتی ہیں۔ کیوں نہ جائیں؟ سامنے سے گزرنے والی سڑک چین ہی تو جاتی ہے۔ کاش یہ لوگ تعلیم پانے کے لیے بھی چین جائیں، مگر مجھے یقین ہے کہ جائیں گے، کیونکہ چلاس اور کوہستان کے علاقے میں تعلیم پانے کا شوق اب بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ والدین اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجنے لگے ہیں۔ چلاس میں لڑکیوں کے ہائی اسکول کی ٹیچر عذرا ارشاد سے میں نے پوچھا کہ آپ کے اسکول میں کتنی لڑکیاں آتی ہیں؟ وہاں تقریباً 200 کے قریب طالبات ہیں، اور مزید دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب جو لڑکیاں آنے لگی ہیں جن علاقوں سے، جن محلوں سے، ان کی دیکھا دیکھی دوسرے والدین اپنی لڑکیوں کو بھیجنا شروع کریں گے؟ بالکل جی، بھیج رہے ہیں، بلکہ بھیجیں گے بھی۔ اب تو پہلے بہت کم تعداد تھی، اب تو بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، دن بدن ان میں کافی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو بھیج رہے ہیں، دیکھا دیکھی کچھ آ رہی ہیں، اور خاصا شوق ان میں پیدا ہوتا جا رہا ہے پڑھائی کا۔ اب یہاں کسی مرحلے پر کو ایجوکیشن بھی ہے، لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، یہاں پر ایک پرائمری اسکول ہے ادھر ننوئی میں، وہاں پر پرائمری اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں 5ویں تک۔ اس میں والدین کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں، کوئی اعتراض نہیں، بلکہ خوشی سے بھیجتے ہیں۔ یہ تھیں بیگم عذرا ارشاد۔
ہاں، تو دائی سے پیٹ چھپا نہیں رہتا، اس زمانے میں اس کہاوت کا اطلاق لیڈی ڈاکٹر پر ہوتا ہے۔ چلاس کے علاقے میں واحد خاتون ڈاکٹر یاسمین ممتاز ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کی اہلیہ ہیں، کراچی کی تعلیم یافتہ ہیں، اور اگرچہ علاج معالجہ کرنا ان کے فرائض میں شامل نہیں، مگر یہ علاقہ چونکہ خاتون ڈاکٹروں سے محروم ہے، اس لیے اپنے تمام خالی وقت میں عورتوں کا علاج کرتی ہیں، اور اپنے اس عمل میں یاسمین ممتاز اس علاقے کو، اس کے باشندوں کو، خصوصاً خواتین کو اتنا جان گئی ہیں کہ اس موضوع پر بے تکان بول سکتی ہیں۔ بہت دلچسپ باتیں تھیں ان کی اس روز۔ میں نے یاسمین ممتاز صاحبہ سے فرمائش کی کہ چلاس اور کوہستان کی خواتین کے بارے میں بتائیے۔ خواتین ویسے جو ہیں بہت زیادہ محنتی ہیں، بے انتہا محنتی ہیں۔ ان کو گھروں میں بھی کام کرنا پڑتا ہے، گھروں میں وہ اپنا گھر کا جو کام ہوتا ہے کھانا پکانا، اس کے علاوہ ان کو باہر جا کر اپنے فارمز میں یہ فصلیں وغیرہ اگانے میں پورا سارا دن اس کے علاوہ وہ اس میں کرتی ہیں۔ اپنے مویشی چراتی ہیں وہ عورتیں جا کے، اپنے بچوں کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرد اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے، جس طرح چادروں میں لپیٹ کے پیچھے پیٹھ پہ بٹھا کے، یہ بڑی عجیب و غریب چیز مجھے لگی، کیونکہ یہ آپ سے بہت پرانی چیز ہو گئی ہے کہ بچوں کو پیٹھ پہ بٹھا کے اور سارا دن وہ جو ہے اس میں میدانوں میں کھیتوں میں گندم اگاتی ہیں، جوار اگانا، گندم یہاں پہ ہوتی ہے کم، مکئی زیادہ ہوتی ہے، مکئی اگاتی ہیں، جانوروں کے لیے ان کا جو چارہ ہوتا ہے وہ اگاتی ہیں، اس کو کاٹتی ہیں سارا دن۔ وہ صبح سویرے اٹھتی ہیں ارلی ان دا مارننگ، اور صبح اٹھ کے سب سے پہلے وہ جانوروں کا دودھ دھوتی ہیں، دودھ نکالنے کے بعد اسے مکھن نکالتی ہیں، دہی بناتی ہیں، لسی بناتی ہیں، یہ سارا کام کر کے ناشتہ بھی پھر ان کا اسی سے ہوتا ہے، لسی سے اور روٹی سے۔ وہ روٹی ان کی ہوتی ہے بہت ایک بڑی سی روٹی بناتے ہیں، پوری فیملی وہی روٹی کھاتی ہے، اور وہ اس روٹی گھی میں بنا کے اس سے وہ لسی سے ناشتہ کر کے اور پھر سارا دن اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، سارا دن کھیتوں میں، بچے ساتھ ان کے ہوتے ہیں۔ میں نے پھر وہ کہاوت دہرائی کہ آپ سے تو پیٹ کا حال چھپا نہیں رہتا۔ اس علاقے کی عورتوں کی صحت کیسی پائی آپ نے؟ اور یہاں پہ میں نے کوئی عورت موٹی نہیں دیکھی، سب سے بڑی بات یہ ہے کوئی عورت موٹی نہیں دیکھی۔ کسی کی بھی ایبڈومن پہ ہاتھ رکھتی ہوں نا تو سارے وسرا مجھے پیلپیبل لگتے ہیں، لیور وغیرہ ہر چیز پیلپیبل لگتی ہے، بالکل تھن لین ہے، لمبی چوڑی خواتین ہیں، محنتی ہیں، اور کام کرنے کی شوقین بھی ہیں، محنتی بھی ہیں۔ آدمی بھی کام کرتے ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں کرتے آدمی کام، کیونکہ آدمیوں کو گھر کا کام نہیں کرنا ہوتا، باہر کا کام کرتے ہیں، تھوڑا بہت باہر کا کام کر لیتے ہیں۔ کچھ یہاں پہ جنگل کی روایات بھی ہیں، جنگل کے مالک ہیں، کچھ پیسہ ان کا جنگلوں سے آتا ہے تو اس لیے ان کو ذریعہ کمانے کی ضرورت بھی نہیں، بہت سے لوگ کماتے نہیں، اسی طرح سڑکوں پہ پھرتے ہیں آدمی۔ ان سے پوچھو یہ آدمی کیوں پھر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو جنگل سے پیسے مل جاتے ہیں، جنگل کے مالک ہیں یہ۔ کچھ لوگ ہیں جو پڑھ گئے ہیں، لیکن پڑھنے لکھنے میں بھی جو ہیں آدمی زیادہ تر میٹرک ہیں یا 8ویں کلاس تک۔ چلیے چھوڑیے مردوں کو، دریائے سندھ کے کنارے پہاڑوں میں آباد ان عورتوں کا لباس کیسا ہوتا ہے یہ بتائیے۔ لباس بھی ان کا بہت پرانا ہے، بہت پرانے انداز کا، بڑے بڑے گھگھرے پہنتی ہیں یہ لوگ، بہت بڑے بڑے گھگھرے پرنٹڈ ہوتے ہیں، کپڑا یہیں کا لوکل ہوتا ہے، شلواریں ان کی بہت گھیر والی ہوتی ہیں، 9 گز کی بنتی ہیں وہ تقریباً، اور اس کے اوپر سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، ہر عورت کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، گولڈ ٹوپی، وہ ایمبرائڈڈ ہوتی ہے ٹوپی۔ غریب عورت کی معمولی سی ایمبرائڈری کی ہوتی ہے، جو امیر عورت ہوتی ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ٹوپی کے اوپر سلور کوائن وغیرہ ہوتے ہیں، اور یہ موتی جو ہوتے ہیں آرٹیفیشل موتی بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہر دلہن کے گلے میں جو ہے وہ موتیوں کی مالائیں بھری ہوتی ہیں، تقریباً 20-20 kg کا موتی پہنے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اور ایمبرائڈری جو ہوتی ہے ان کی یہاں کی لوکل ہوتی ہے، بہت مشکل ایمبرائڈری، اگر آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں کہ یہ لوگ اتنا وقت اس طرح کس طرح بناتے ہیں۔ میرے خیال پورے پاکستان میں یا پورے ورلڈ میں ایسی ایمبرائڈری ہوتی نہیں، میرا جہاں تک خیال ہے، میں تو اس کو اینٹیک کہتی ہوں جو یہ ایمبرائڈری کرتے ہیں، اور بہت محنت سے بنتی ہے۔ میرے پاس کبھی آتے ہیں کہتے ہیں آپ کو بنا کے دیں، میں کہتی ہوں کہ کس طرح بنائیں گے، کتنا ٹائم اس پہ لگے گا؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، 1 مہینے میں بن جائے گی۔ مشقت ان کی گھٹی میں پڑی ہے، چاہے کھیت کا کام ہو چاہے کڑھائی کا۔ اچھا، لباس کی بات ہو گئی، بناؤ سنگھار، زیور، چاندی سونے کا رواج کیسا ہے اس علاقے میں؟ گولڈ یہاں پہ رواج نہیں ہے گولڈ کا، اور یہ جیم اسٹون وغیرہ سے بھی یہ لوگ اتنے واقف نہیں ہیں، یہاں پہ آرٹیفیشل موتی ہوتے ہیں اسی کو یہ لوگ کرتے ہیں، پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو باقی اور کسی میک اپ وغیرہ کو بالکل نہیں یہ لوگ جانتے، لپسٹک، نیل پالش، پاؤڈر وغیرہ سے تو بالکل واقف ہی نہیں ہے، پرفیوم سے بالکل واقف نہیں ہے۔
लड़कियों के ब्याह जाने के बाद औलाद का सिलसिला शुरू होता होगा। इस इलाके में एक माँ के औसतन कितने बच्चे होते हैं? औसतन एक माह के 10 से 12-15 बच्चे हो जाते हैं। और औसतन एक शौहर की कितनी बीवियाँ होती और एक शौहर की 2-3-4 से कम तो कोई बीवी नहीं है। यहाँ पे आराम से लड़की को बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है। लड़की 11-12 साल की हुई, 13 साल की हुई, शादी कर देते हैं। और शौहर की उम्र कितनी? शौहर की उम्र कभी उतनी होती, कभी बुढ़ा होता है। गरीब आदमी ज़्यादातर बुढ़ों से कर देते हैं। गरीब आदमियों के पास अगर नहीं होते, लड़की को शादी करते वक्त पैसे लेते हैं ये लोग। जहेज़ का कोई रिवाज नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है, जहेज़ बिल्कुल नहीं लेते। लेकिन शादी से पहले लड़के से कुछ पैसे लेते हैं। अमीर आदमी ज़्यादा पैसे लेता है, गरीब आदमी थोड़े पैसे लेता है। फिर उस पैसों में वो थोड़ा सा लड़की को कुछ दे के रुखसत करते हैं, मामूली सा देते हैं। अजीब बातें हैं ये सारी। तो डॉक्टर यास्मीन मुमताज़, आप क्या महसूस करती हैं कि यहाँ के मुआशरे में औरत की क्या हैसियत है? औरत की वैसे हैसियत यहाँ पे बहुत ही अफसोसनाक है वैसे, क्योंकि तालीम नहीं है। औरत को तालीम दिलाना पसंद भी नहीं करते ये लोग। औरत को बच्चे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हों, इसलिए कि ये कहते हैं जितने ज़्यादा होंगे हमारा जायदाद उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। फैमिली प्लानिंग पे ये लोग बिलीव नहीं करते। कुछ मज़हबी लोग भी हैं यहाँ पे, मज़हब का भी काफ़ी ताल्लुक़ है और मज़हबी कट्टर टाइप के मज़हबी हैं। 50% लोग मज़हब की बेस पे और 50% लोग इस बेस पे कि हमारी वो बढ़ेगी, जायदाद बढ़ेगी, हमारा माल है, जिस तरह माल मवेशी हमारी जो है जायदाद है, पैसा है, इसी तरह औलाद भी हमारी वो है। जितनी औलाद हो उतना अच्छा। अगर एक औरत से औलाद होना बंद हो जाती है 2-3 के बाद, तो फ़ौरन दूसरी शादी करते हैं। अगर लड़की ना हो, लड़का ना हो, फिर भी दूसरी शादी करते हैं। लड़की पैदा हो फिर भी शादी करते हैं, और चाहते हैं कि जितना हो उतना ही अच्छा। इवन जब मेनोपॉज स्टेज में पहुंच जाती हैं औरतें, तो मेरे पास आती हैं कि अभी भी हो तो अच्छा। 45 से अबव 45 में भी चाहती हैं कि औलाद हो। अच्छा, ये बीवी जो ब्याह कर लाते हैं तो क्या चाहते हैं कि तलाक पाई हुई या बेवा औरत इन्हें कबूल है, या कुंवारी लड़की पे इसरार करते हैं? कुंवारी के साथ एडिशनली वो भी आ जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरी शादी भी तैयार है, तीसरी के लिए भी तैयार है, चौथी के लिए भी, और 80-90 की एज में भी शादी करते हैं, तो उनके लिए कोई इसमें मुज़ायक़ा नहीं है। यास्मीन मुमताज़, आपने खुद देखा है ये लोग अपनी बेटियां बूढ़ों को ब्याह देते हैं क्या? अक्सर हमारे जो सर्वेंट्स वगैरह हैं बहुत गरीब हैं, उनको आमतौर पे जवान नहीं मिलते। अक्सर ये होता है, तो वो बुढ़ा भी मिल जाए उनको ना, कि लड़की को कोई सिक्योरिटी के तौर पे कि लड़की की भी शादी हो जाए, लड़की को हमने घर से अपने जुदा करना है, तो वो बुढ़े को ही दे के खुश हो जाते हैं कि हमारी बेटी की शादी हो गई। बुढ़ा जो है वो उनको आराम से एक्सेप्ट कर लेता है, थोड़े बहुत पैसे भी वो करके कहीं कहीं का दे देता है, वो खुशी खुशी बुढ़े को देते थे। अच्छा, ये तो शादी की बात हुई। मियाँ बीवी में अनबन होती है क्या, और क्या तलाक भी होती है आपके इस इलाके में? हाँ, तलाक़ें भी, बिल्कुल तलाक़ें भी होती, तलाक भी होती है। किस तरह के इख्तिलाफ होते हैं? कभी शक हो जाते हैं, अक्सर मर्द शकी बहुत हैं, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, फैमिली बड़ी क्लोज सिस्टम है फैमिली का, आपस में एक ही घर में इतने इतने लोग रहते हैं। एक घर में आप सोचें 4 बीवियां भी एक ही कमरे में सो जाती हैं, 15-15 बच्चे, 20-20 बच्चे एक ही कमरे में। कमरा जो है हार्डली 10 से 8 इंच, 10 फीट और 8 फीट की उसकी जो है वो उसकी लंबाई चौड़ाई जो है उसकी 10 बाई 8, 10 मल्टीप्लाई 8 में वो इतना छोटा सा कमरा है, उसमें इतने लोग सो जाते हैं। अपने जानवर भी साथ में सुलाते हैं, जानवर उनके बाहर बंधे हुए होते हैं। जब मेरे पास आते हैं, आप यकीन करें, मैं अपना मास्क जो है ना इतने कस के मुंह पे बांधती हूँ, इतनी ज़्यादा उनके पास है जानवरों की बदबू, लगता है कि अस्तबल में बैठे हैं। अगर आप मेरी डिस्पेंसरी में आए तो आपको लगेगा आप किसी अस्तबल में आकर डिस्पेंसरी में नहीं है। सुना है औरतें शरीयत की बेहद पाबंद हैं, रोज़े नमाज की, सफाई की पाबंद नहीं है। हाँ, शरीयत की बेइंतहा पाबंद है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तबलीगी जमात वालों का काफ़ी असर और रसूख है। तबलीगी जमात वालों का अच्छा खासा असर और रसूख है, और उसकी वजह से ये औरतें भी उसकी पाबंद है। रोज़े पाबंदी से रखती हैं, नमाज पाबंदी से पढ़ती हैं, और चालाकी, वो झूठ फरेबी और दूसरे इस किस्म की बातें कम ही हैं, इतना ज़्यादा नहीं है। बात तवील होती जा रही है डॉक्टर साहिबा, मगर आखिर में ये ज़रूर बता दीजिए कि इन लोगों का खाना पीना कैसा है। और अभी कोई बता रहा था कि मक्खन निकालने के लिए औरतों को बहुत मेहनत करना पड़ती है, उसका क्या तरीका है? यहाँ औरतें मक्खन बकरे की खाल को सी लेती हैं, उसका चारों तरफ से सी के सिर्फ एक मुंह बना निकल आता है, उसमें दूध डालती हैं, फिर वो खाल सीने के बाद चारों तरफ से थैले नुमा हो जाती है, तकरीबन थैले की तरह समझ लें आप, उसको फिर गर्दन में डाल लेती हैं। गर्दन में रस्सी से डाल के और उसमें दूध भर के फिर उसको पेट
پیٹ پہ آ جاتا ہے وہ تھیلا، تو اس کو لے کے اور یوں اس طرح سے جس طرح سمجھے ڈانس کرتی ہیں یا ٹوسٹ کرتی جاتی ہیں، مڑتی جاتی ہیں، تیزی کے ساتھ ہلتی ہیں، خوب تیزی کے ساتھ، ہاتھوں سے رسی کو پکڑا ہوتا ہے اور خوب تیزی کے ساتھ ادھر ادھر رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ دایاں اور بایاں گھومتی ہیں. تو اس میں اتنی تیزی سے گھومتی ہیں کہ پھر وہ گھنٹے 2 میں اس میں سے مکھن الگ ہو جاتا ہے اور لسی الگ ہو جاتی ہے. اسی سے یہ لوگ پنیر بھی بناتے ہیں. پھر اس کو مکھن کو یہ لوگ ایک چھال ہوتی ہے، یہاں پتے پرانے درخت ہیں اور ان میں اس کی چھال لیتے ہیں یہ لوگ. جب مکھن نکل جاتا ہے اس مکھن کو اس درخت کی چھال میں ڈالتے ہیں. اس درخت میں چھال میں ڈالنے کے بعد پھر اس کو زمین میں داب دیتے ہیں گڑھا کھود کے. اچھا تقریباً کافی عرصے تک، مجھے مدت تو پتہ نہیں کتنا عرصہ اس کو رکھتے ہیں. پھر جب وہ گرمی کا موسم آتا ہے کوئی تھوڑا عرصے کے بعد اس کو پھر استعمال کرتے ہیں. جب یہ لوگ نیچے آ جاتے ہیں، مویشی ان کے سب جنگلوں، مویشی بھی اپنے ساتھ ہی لے کے جاتے ہیں یہ لوگ. جب اوپر جاتے ہیں جنگل میں تو مویشی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر ان سے مویشی سے دودھ دہی وغیرہ جمع کافی کرتے ہیں، پنیر بھی جمع کرتے ہیں، لسی یہ لوگ پی لیتے ہیں، لسی کافی شوق سے پیتے ہیں، مکھن نکالتے ہیں. اور کھانے کا بھی ان کا یہ ہے کہ روٹی ہوتی ہے ان کے پاس، زیادہ تر جوار کی روٹی ہوتی ہے، مکئی کی روٹی اس دہی کے ساتھ کھاتے ہیں، لسی کے ساتھ پی لیتے ہیں. بس یہ ان کی خوراک ہے اور کوئی خاص خوراک نہیں ہے. بالکل سادہ زندگی ہے، بالکل قدرت کے اوپر چھوڑی ہوئی. جس طرح جو پھل فروٹ یہاں پہ ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں اور جو جانوروں سے جو کچھ مل جاتا ہے. باقی کوئی ایسی کوئی باہر کی کوئی آمیزش نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تازہ ہوا میں رہتے ہیں. صحت بھی اسی لیے ان کی اچھی، لیکن کیونکہ جانوروں کے ساتھ بہت قریب جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں اور کچھ صفائی کا اتنا خیال نہیں ہے، اس لیے ان کو ٹوبرکلوسس کافی زیادہ ہے، چیسٹ ڈیزیزز میں برونکائٹس کافی زیادہ ہے، اور ان کو کوئی ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر کی یہاں بیماری نہیں ہے زیادہ. اوبیسٹی کسی میں نہیں ہے. اچھا یہ جتنی بھی بیماری جو کہ اوبیسٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ یہاں پر بہت کم ہے. کسی کو مجھے شوگر کے پیشنٹ بھی یہاں پہ نہیں ملے. سوکھی خوبانیاں ہر چیز کو سکھا کے استعمال کرتے ہیں، ہر چیز یہاں پہ سوکھی ہوئی استعمال ہوتی ہے. انار کو سکھا لیتے ہیں یہ لوگ، پریزرو کر لیتے ہیں، کیونکہ زندگی بہت سخت ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا. کبھی بارش ہو گئی، راستے بلاک ہو گئے، سامان پنڈی سے آنا بند ہو گیا، تو یہ لوگ انار سکھا لیتے ہیں. انار یہاں پیدا ہوتا ہے اس کو سکھا لیتے ہیں. یہاں پہ انجیر پیدا ہوتی ہے اس کو سکھا لیتے ہیں. یہ شہتوت پیدا ہوتا ہے اس کو سکھا لیتے ہیں یہ لوگ. خوبانی پیدا ہوتی ہے اس کو سکھا لیتے ہیں. ہر چیز کو سکھا کے، ٹماٹر یہاں پہ جو سیزن میں پیدا ہوتا ہے اس کو ٹماٹر کو سکھا لیتے ہیں. ہر چیز سکھا کے، ساگ کو سکھا لیتے ہیں. جس زمانے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اس وقت استعمال کرتے ہیں، باقی یہ لوگ سکھا کے رکھ لیتے ہیں. پھر جو سیزن نہیں ہوتا، کیونکہ لمیٹڈ چیزیں ہیں، سیزن بڑا سخت ہے یہاں کا، سخت سردی ہوتی ہے یہاں پر، اس کو سکھا کے پھر دوسرے موسم میں استعمال کرتے ہیں جو یہاں کی پیداوار ہے. یہ تھیں چلاس کے ڈپٹی کمشنر کی اہلیہ اور علاقے کی واحد خاتون ڈاکٹر محترمہ یاسمین ممتاز. اور یہ ہے آج کی گفتگو کا خاتمہ. دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ اب ہم بھی آگے بڑھیں گے اور اس علاقے میں قدم رکھیں گے جو کوہستان کہلاتا ہے، اور جہاں لوگوں کی نگاہوں میں وحشت دیکھ کر ایک بار تو میں بھی ڈر گیا تھا. اب اجازت دیجیے. خدا حافظ.